السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سنڈے ہے، اتوار کا دن ہے۔ سنڈے کمنٹ باکس ایپیسوڈ 2۔ جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہر سنڈے آپ کے جو سوالات آئیں گے کمنٹ میں، ہم اسے جمع کر کے سنڈے کے دن آپ کو ایک ساتھ بتائیں گے۔ تو آج ہمارا ایپیسوڈ 2 ہے سنڈے کا، جس میں چند سوالات ہیں جو جمع کر کے میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت التحیات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یا درود ابراہیمی سے پہلے پڑھیں؟ تو دیکھیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے متعلق ہماری ایک پوری کلپ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ نہ آپ التحیات سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی درود ابراہیمی سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو بسم اللہ صرف اور صرف سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا ہے اور سورت ملانے سے پہلے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ نماز میں کہیں بھی آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس طرح پڑھا تو اس پر سجدے سہو واجب ہیں، کیونکہ نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اور سورت سے پہلے بسم اللہ۔ اس کے علاوہ نماز میں کہیں بھی آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ قرآن کی ایک آیت ہے، صرف اور صرف قیام میں یہ 2 جگہ پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ نماز میں آپ کہیں بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ حضرت ناپاک بستر پر سونا کیا گناہ ہے؟ تو اس کے حوالے سے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ بستر اگر ناپاک ہو جائے تو ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اسے پاک کر لیں۔ لیکن اگر پاک نہیں کیا گیا اور اس پر سو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے گناہ نہیں ملے گا، البتہ ناپاک بستر پر سونا یہ مناسب نہیں ہے، بہتر طریقہ نہیں ہے۔ گناہ تو نہیں ملے گا لیکن ناپاک بستر پر سونا یہ مناسب نہیں ہے۔ تیسرا سوال کہ نماز میں التحیات کی جگہ کیا درود شریف پڑھ سکتے ہیں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ بھائی صاحب نے درود ابراہیمی کا بھی ذکر نہیں کیا، صرف درود شریف کا ذکر کیا۔ تو دیکھیے نماز میں قاعدہ اولیٰ میں بھی اور قاعدہ اخیرہ میں بھی، یعنی جو پہلا والا قاعدہ 4 رکعت میں ہم کرتے ہیں 2 رکعت کے بعد، اور پھر آخری والا قاعدہ جو 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد کرتے ہیں۔ اور اگر 2 رکعت کی آپ نے نیت باندھی ہے تو دوسری رکعت پر جو قاعدہ کرتے ہیں یہی آپ کا قاعدہ اخیرہ بھی ہوگا۔ تو نماز میں جب ہم قاعدہ کرتے ہیں تو قاعدے میں التحیات کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ واجب ہے یعنی مطلب یہ کہ التحیات کو آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اگر کسی نے بھول کر چھوڑ دیا تو اس پر سجدے سہو واجب ہیں، اور اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ التحیات کو پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اس کی جگہ پہ آپ درود شریف یا کوئی اور چیز پڑھنا چاہیں تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ التحیات کو یاد کرنا یہ ضروری ہے، اسے قاعدے میں پڑھنا یہ واجب ہے۔ چوتھا سوال ہے جو ہمارے ایک ساتھی کئی دنوں سے مسلسل سوال کر رہے تھے اور میں مصروف تھا اور میں جواب نہ دے سکا۔ سوال یہ تھا کہ ایک صاحب ہیں جو حاجی ہیں اور وہ گاجے کا نشہ کرتے تو ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو بھائی اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ گاجے کا نشہ کرنا یا کوئی اور نشہ کرنا شریعت اسے سخت حرام قرار دیتی ہے۔ اگر نشے کی حالت میں آ کر نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ نماز کی بھی توہین ہے اور اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ البتہ نشہ نہیں ہے اور وہ انسان پاک ہے، صاف ستھرا ہے، وضو کیا ہے، اور جس طرح نماز کے فرائض و شرائط اور واجبات و سنت و مستحبات سب ادا کر رہے ہیں، تو ایک عالم، ایک مفتی دیکھنے کے بعد یہی کہے گا کہ اس کی نماز ہو گئی ہے۔ اب قبول کرنا یا نہ قبول کرنا یہ اللہ رب العزت کی شان پاک ہے، وہ چاہے تو قبول کر لے اور وہ چاہے تو ریجیکٹ کر دے۔ یہ ہم اور آپ قبول کے حوالے سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے۔ البتہ جو شرائط و فرائض و واجبات یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں
اگر کوئی انسان ان چیزوں کو ادا کر رہا ہے تو ظاہری طور پر چونکہ اس نے یہ ساری چیزیں کی ہیں، اس لیے ایک عالم، ایک مفتی یہی کہے گا کہ اس کی نماز شریعت کے اعتبار سے ہو گئی ہے۔ اب قبول کرنا یا نہ قبول کرنا یہ رب کی بارگاہ ہے، اس کی شان ہے، چاہے تو قبول کرے اور چاہے تو قبول نہ کرے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد توبہ اور استغفار کرنا کیا منع ہے؟ نہیں، بالکل نہیں منع ہے۔ فرض نماز کے بعد یا سنت نفل کے بعد یا کبھی بھی آپ توبہ کرنا چاہیں تو توبہ کر سکتے ہیں، استغفر اللہ پڑھنا چاہیں جسے ہم استغفار کہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ انتقال کے کتنے دن بعد نیا کپڑا خریدنا چاہیے؟ دیکھیے کہ 3 دنوں کا سوگ منانے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ اب یہ شرعی طور پر کوئی متعین نہیں ہے، جس دن کسی کا انتقال ہو جائے تو چونکہ سوگ کا دن ہوتا ہے 2 دن 3 دن زیادہ زیادہ شریعت میں، تو اس میں لوگ نئے کپڑے وغیرہ نہیں خریدتے ہیں۔ اگر خریدے گا بھی کوئی تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے، کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ مناسب نہیں ہے، چونکہ گھر میں ایک میت ہے اور آپ نئے کپڑے خریدیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جہاں تک شرعی مسئلہ ہے تو شریعت آپ اسی دن خریدنا چاہیں تو شریعت کوئی منع نہیں کرتی ہے، کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ 7واں سوال یہ ہے ہمارے ایک بھائی کا کہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ AM اسلامک زون ایک چینل ہے، مفتی امیر معاویہ قاسمی جو دیوبندی ہیں، تو پوچھنا چاہتے ہیں کیا ان کی ویڈیو سننا صحیح ہے؟ جی بالکل درست نہیں ہے ان کی ویڈیو سننا۔ کئی ویڈیوز ہم نے بھی سنے ہیں اور ان کی ویڈیوز پہ ہم نے کریکشن بھی کیے ہیں، لیکن انہوں نے ویڈیو کو ہٹایا نہیں، غلط مسئلہ بیان کیا تھا۔ ہم نے فتاوی عالمگیری جو ہے اس کا حوالہ دے کر 2-3 ویڈیو میں نے دیکھے ہیں جس میں انہوں نے غلط مسائل بیان کیے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ غلط مسائل بیان کر رہے ہیں تو ان کی ویڈیو بھی سننا درست نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ مسلک دیوبند کے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ ہر سنی سے میں گزارش کروں گا کہ اہل سنت والجماعت کے جو چینلز ہیں یوٹیوب پر ان کو آپ دیکھیں، ہرگز کسی دوسرے کا نہ دیکھیں، عقائد بھی خراب ہوں گے اور مسائل بھی غلط بتائیں گے۔ تو میں بائیکاٹ کرتا ہوں جو لوگ اس چینل کو دیکھتے ہیں، اور میں اپنے عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل کو ہرگز نہ سنیں۔ 8واں سوال ہے کہ کیا ننگا ہو کر غسل کرنا جائز ہے؟ یعنی وداؤٹ انڈر ویئر، وداؤٹ لنگی، وداؤٹ پیجامہ، جینس نائٹ، جو بھی ہو، میں نے بالکل جسم پر کپڑا نہ ہو تو کیا غسل کرنا صحیح ہے، غسل ہوگا یا نہیں؟ تو دیکھیں کہ غسل درست ہوگا، چاہے آپ جو ہے کھلے میں کریں گے اور چاہے بند ہو کر کریں گے۔ البتہ اگر کھلے میں ہو کر آپ کریں گے تو چونکہ سطر کا چھپانا یہ ضروری ہے، اس کا گناہ ملے گا، اور اگر غسل کر لیں گے تو غسل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ غسل خانے میں کسی جو ہے نہانی میں آپ پیک ہیں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا اور غسل بھی آپ کا ادا ہو جائے گا۔ 9واں سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو بھائی اس کے حوالے سے بھی آپ سمجھ لیجئے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت ہم ملاتے ہیں تو سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کا پڑھنا بھی مستحب ہے۔ بسم اللہ سورہ فاتحہ ملانے سے پہلے بھی پڑھیں اور سورت ملانے سے پہلے بھی پڑھیں۔ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا سنت ہے اور سورت ملانے سے پہلے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اور 10واں سوال جو آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ وتر کی دوسری رکعت کا قاعدہ بھول گیا اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہوگی یا نہیں؟ جی بالکل نماز ہو جائے گی۔ دوسرا قاعدہ وتر کی دوسری رکعت پہ جو ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں التحیات پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے 2 رکعت پڑھی اور بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب ایسی صورت میں اس پر واجب ہے کہ وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اگر سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی، کوئی دقت نہیں ہے، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا، بھول گیا تو اس نماز کا دہرانا یہ ضروری ہے۔ تو یہ چند سوالات تھے ہمارے سنڈے کمنٹ باکس کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے اور اس طرح کے مسائل
آپ ضرور سیکھتے رہیں گے۔ گزارش ہے کلپ کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔